السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں ان چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن چیزوں سے ہمارا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جن چیزوں سے ہمارے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی، پریشانی، ان تمام طرح کی پریشانیاں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کن چیزوں سے گھر میں غریبی، محتاجی، پریشانیاں آتی ہے۔ کبھی کبھار ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کمانے والے تو بہت لوگ ہیں اور اتنا کماتے ہیں، لیکن پیسے کہاں چلے جاتا ہے، پیسہ کہاں اڑ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہو رہی، کیا بات ہے کہ گھر میں غریبی چھائی ہوئی ہے، کبھی کبھی سوچتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن ہم لوگ ان باتوں کی طرف غور نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک کام کبھی کبھی ہمارے گھر کو غریب کر دیتا ہے، ہمارے گھروں میں تنگ دستی بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا ذکر کرنے والا ہوں جن چیزوں سے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ غور سے سنیے گا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ فوراً ان چیزوں کو آپ صحیح کرنے کی کوشش کیجئے گا اپنے گھروں سے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے دوستوں کہ جس گھر میں جنوبی لوگ موجود ہوں، یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص ناپاک ہے اور وہ ناپاکی کی حالت میں رہ رہا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی، پریشانی ہوگی۔ بھائی اگر کوئی ناپاک ہو گیا گھر میں تو پھر اسے فوراً نہا لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی گھنٹوں گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو ناپاکی کی حالت میں ہے، جنوبی کی حالت میں ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی۔ ٹھیک ہے دوستوں، اگر کوئی شخص ناپاک ہو گیا، بھئی مجبوری ہے، نہیں نہا پا رہا ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد نہاتا ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں نہا رہا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اس کے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو آپ سوچئے کہ جس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے اگر آپ کے گھر میں کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے، اگر آپ خود کبھی کبھار ناپاک ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں جتنی جلد ہو سکے اتنی جلد نہا لیا کریں۔ اس سے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی۔ ٹھیک ہے دوستوں، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ہے دوستوں فجر کے بعد سونا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے نا دوستوں جس کی وجہ سے گھر میں غریبی، پریشانی، محتاجی آتی ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا ٹہلیں، ٹہلنے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اس سے آپ کا ذہن تر و تازہ ہوگا، آپ کا جسم بالکل پھرتیلا رہے گا، چست رہے گا، اگر آپ فجر کے بعد تھوڑا ٹہلتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، تو فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے، اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، 2 چیزیں ہو گئی۔ اور اسی میں آپ جان لیجئے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ الٹا سوتے ہیں، یعنی پیٹ کو نیچے کر لیتے ہیں، ہے نا، اور پیٹھ کو اوپر کر کے الٹا سونا، اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بچہ آپ کے گھر میں ایسا ہے جو الٹا سوتا ہے، یا کوئی عورتیں ایسی ہے جو الٹا ہو کر کے سوتی ہے، تو پھر آپ اس کو آگاہ کیجئے، اس کو اچھے سے سمجھائیے کہ بھائی ایسا نہیں سونا چاہیے، یہ تو سنت کے خلاف ہے ہی ہے، ایسا نہیں سونا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے دوستوں جس میں میں نے مکمل طور پر بتایا ہے کہ سنت طریقہ سونے کا کیا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے دوستوں کہ داہنے کروٹ ہو کر کے سوئیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ الٹا اگر کوئی بندہ سوتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی۔ 3 چیزیں ہو گئی دوستوں جس کی وجہ سے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ چوتھی چیز ہے دوستوں چپل الٹا کر کے رکھنا۔ جب ہم کبھی کبھار گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی چپل سیدھے طور پر نہیں ہے بلکہ الٹا رکھا ہوا ہے، تو اگر ایسی کیفیت میں اگر آپ دیکھیں کہ چپل سیدھا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں اور سیدھا کر دیں۔ الٹی چپل رکھنا، اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چپل سیدھا رکھا کریں، اور اگر الٹی ہے تو اس کو سیدھا کر کے رکھیں تو یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے دوستوں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بنا دھوئے برتن کو کچن میں رہنے دیتی ہے،
تو اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ جتنی جلد ہو سکے برتن کو صاف کر کے اچھے طور پر رکھ دے۔ اگر کوئی عورتیں ایسا کرتی ہے کہ گھر میں بغیر دھوئے برتن کو رہنے دیتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، تو ایسے گھر میں بھی غریبی، محتاجی آتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ شخص موجود ہیں، دادی، دادا یا پھر کوئی اور شخص ہیں جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور وہ بزرگ ہیں، عمر دراز ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ ان کو ستائیں نہ۔ اگر ستائیں گے تو اس کی بد دعائیں تو ملیں گی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ وہ دعائیں دے۔ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں ستانا چاہیے، اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی، پریشانی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر ان چیزوں میں کسی طرح سے آپ کے گھر میں ادھر ادھر ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جلد سے جلد ان چیزوں کو صحیح کریں، تاکہ آپ کے گھر میں جو غریبی، محتاجی، تنگ دستی کی پریشانی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، تو یہ سب آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے آپ جلد سے جلد یہ کام اچھے طور پر کر لیں۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کن چیزوں سے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔